سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار متاب اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم دیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر حسن کمال محمد است فاروق دل جاؤ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغی خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا نمرود نے بابل میں جب دارا خدائی کا کیا نمرود نے بابل میں جب دارا خدائی کا جہاں میں عام سوا ہو گیا جب خود ستائی کا اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. حمد اور صلاۃ کے بعد میرے نہایتی معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج میں نے دو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی توفیق بخشی، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبر خلیل کبریاء واقف اسرار و فنا جد امجد مصطفیٰ رسول رب کریم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظمت و شان بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین جو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ رب العالمین 16واں پارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.
وامن اور اذکر یاد کر، ذکر کر اور ذکر کر یا یاد کر، فی الکتاب کتاب میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اس کتاب میں یاد کر ابراہیم علیہ السلام کو، وَكَانَ جو تھے، کانا جو تھے، ایک ایک لفظ کر کے میں آپ کو عرض کرنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ وامن اور کو یاد کر فی الکتاب کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، انہو بے شک، کانا جو تھے، صدیق النبی وہ سچے اور رسول نبی تھے۔ یا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو۔ جو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ بابوں کو کیوں یاد کرتے ہو، یعنی اللہ والوں کو ان کا ذکر کیوں کرتے ہو، یا رب کرا خود فرماتا ہے کہ یاد کرو، ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ یاد کرو مریم کو، اور آگے فرماتے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کو۔ آگے فرماتے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو۔ آگے فرماتے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اور یاد کرو ادریس علیہ السلام۔ کافی مثالیں ہیں سامنے بھی وقار، میں آپ کو ایک سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ یاد کرو کتاب میں، یعنی قرآن میں۔ یہ قرآن کسی کا کتاب ہے؟ اللہ کا کتاب ہے۔ قرآن اللہ کا کتاب ہے۔ میں کوئی بھی کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھ لوں، کسی بھی ٹیبلٹ موضوع پر میں کتاب لکھوں، ایک بندہ آ کر کہے کہ اللہ صاحب آپ اس میں یہ بھی لکھتے، آپ اس میں یہ بھی لکھتے، آپ اس میں یہ بھی لکھتے، آپ یہ حدیث بھی لکھتے، یہ تاریخ بھی لکھتے، یہ بھی لکھتے، کیوں؟ وہ مشورہ دے رہا ہے کہ کتاب لکھنے والا میں ہوں، وہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ اس طریقے سے لکھیں، لیکن مالک تو کتاب تیرا ہے، لیکن تو اسی میں اضافہ کر دیتا، لیکن نہیں، اللہ فرماتے یاد کرو کتاب میں، یعنی قرآن ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو سامنے بھی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں آپ کو مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر 4 ایسے بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے 4 بادشاہ بھیجے جو پوری روح زمین کے بادشاہی دی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان 2 کافر تھے، جو پوری روح زمین کی بادشاہی ان کو دی ہے رب تعالیٰ نے۔ ان میں سے 2 کون ہیں، اور جو کافر ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ لگائیے تو میں آپ کو بتا دوں۔ تو سامنے یہ کہا 4 بادشاہ اللہ نے ایسے بھیجے جس کو پوری روح زمین کی بادشاہی دی مسلمانوں سے۔ ایک حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام، اللہ کا نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام۔ دوسرا سکندر ذوالقرنین بادشاہ، جو مسلمان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان دونوں کو پوری روح زمین پر انہوں کو حکومت عطا کی، اور جو کافر تھے ان میں سے ایک بخت نصر، ایک جو نمرود لائی، جو پوری روح زمین کی بادشاہی رب تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں نمرود لعین جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اسی نمرود کی بادشاہی میں، اس کی حکومت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بھیجا۔ مورخین لکھتے ہیں